بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مسجد تشریف لائے۔ آپ ممبر کی پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھنے لگے تو آپ نے آمین کہا، دوسرے پر آپ نے آمین کہا، تیسرے پر جب آپ بیٹھنے لگے تب بھی آپ نے آمین کہا۔ تو جناب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آج آپ باقی دنوں کی طرح جو ممبر پر بیٹھتے تھے آپ نے کبھی آمین 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 نہیں کہا، یا رسول اللہ آج آپ آمین 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 فرما رہے، کیا ہو رہا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب میں ممبر پر تشریف رکھنے لگا تھا، بیٹھنے لگا تھا، میرے پاس جبرائیل امین آئے اور انہوں نے کہا کہ جو بندہ رمضان مبارک کا مہینہ پائے اس میں اپنی بخشش نہ کروا لے، وہ ہلاک ہو جائے، وہ برباد ہو جائے۔ میں نے اس پر آمین کہہ دیا۔ دوسری سیڑھی پر جبرائیل امین نے کہا کہ وہ شخص ہلاک اور برباد ہو جائے کہ جس کے سامنے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے اور مجھ پر درود شریف نہ پڑھے۔ اور تیسری پر جب میں بیٹھنے لگا تب بھی میں نے آمین کہا۔ جبرائیل امین نے فرمایا کہ جس بندے کے ماں باپ زندہ ہوں، یا ماں زندہ ہو یا باپ زندہ ہو یا دونوں زندہ ہو، اور ان کی خدمت کر کے اپنی بخشش نہ کروا لے تو وہ بھی ہلاک و برباد ہو جائے۔ میں نے اس پر بھی آمین کہہ دیا۔ آج ہم پہلی پر بات کریں گے کہ رمضان مبارک کا مہینہ پالے اور اس میں اپنی بخشش نہ کروا لے۔ رمضان مبارک میں جو مسلمان رمضان مبارک کے مہینے کو پالے، یعنی کہ اس میں زندہ ہے، صحیح سلامت ہے، چل پھر رہا ہے اور اپنی بخشش نہیں کرواتا ہے، تو اللہ کے نبی نے اس بندے کو بد دعا دی۔ مراد یہ ہے کہ آج ہم رمضان مبارک کا مہینہ پاتے، ہم اس میں روزہ نہیں رکھتے۔ اگر ہم اس میں روزہ رکھ لیں گے تو باجماعت نماز نہیں پڑھتے، اور اگر باجماعت نماز پڑھتے ہیں تو ہم نماز میں ایسی کمیاں کوتاہیاں غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری نماز نہیں قبول ہوتی۔ یعنی کہ رمضان مبارک کے مہینے کے بارے میں کہا گیا کہ یہ آپ کے پاس ایک خاص پیکج ہے، ایک خاص سرمایہ ہے۔ اس میں آپ نے سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہے، اور ہر قدم پر آپ نے سوچنا کہ آیا یہ میرا قدم ٹھیک ہے یا میرا قدم غلط ہے۔ یعنی کہ زیادہ سے زیادہ عبادت، اللہ سے دعا مانگنا، استغفار کرنا، یا اللہ میری بخشش فرما، یہ مقصد ہے۔ اور بچنا کیسے ہے، تقویٰ کیسے ہو کہ رمضان مبارک میں بندے کی بخشش ہو۔ میں آپ کو ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک صحابی کو کافروں نے پکڑ لیا۔ صحابی بڑے خوبصورت تھے، بڑے جمیل، بڑا قد کاوڑ تھا۔ تو کافر نے پکڑ لیا، کہا کہ اس کو کسی طریقے سے اسلام سے ہٹاؤ، کسی طریقے سے اسلام سے اس کو ہٹاؤ۔ اب مشیر جو ہوتے ہیں نا، مشیر یہ ہر جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کے کچھ ٹٹے چوک ہوتے ہیں جو غلط مشورہ دیتے ہیں۔ انہوں نے اس کو غلط مشورہ دیا کہ ایسے کرو، اس کو کمرے میں بند کرو، اس کا کھانا پینا بند کر دو۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے ایسے ہی کرو۔ کمرے میں بند کیا گیا، کھانا پینا بند کر دیا۔ جب کھانا پینا بند کر دیا گیا، پھر جا کر ایک دو دنوں بعد جا کر پوچھا کہ بتاؤ بھائی آپ کا نظریہ اسلام کے بارے میں کیا ہے؟ صحابی نے کہا کہ جو نظریہ پہلے تھا وہ اب بھی ہے، اب بھی اسلام کو نہیں چھوڑ دوں، تب بھی کہا میں نے اسلام کو نہیں چھوڑتا، اسلام سے میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ بادشاہ نے بڑی بڑی پیشکش کی۔ پہلی پیشکش یہ کی کہ اسلام چھوڑ دے، عیسائیت قبول کر لے، میں تجھے اپنی بیٹی شہزادی تیری نکاح میں دے دوں گا، اور بڑی حسین و جمیل ہے وہ، بیٹی دے دوں گا۔ دوسری پیشکش یہ کی کہ تجھے اپنا خاص بندہ رکھ لوں گا۔ تیسری پیشکش یہ کی جتنی میری دولت ہے اس کا آدھا حصہ تیرے لیے۔ صحابی نے کہا نہیں، محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتا، یہ چیزیں مجھے قبول نہیں ہیں۔ ایک وزیر نے مشورہ دیا کہ ایسے کرو، اس کو ایک کمرے میں بند کرو اور ساتھ اس کی خوبصورت جوان لڑکی بند کر دو۔ جب یہ اس کے ساتھ زنا کر لے گا، جب اس کی طرف اس کا دل بہل جائے گا تو وہ لڑکی اپنے چالوں میں اس کو لے آئے گی۔ ظاہر بات ہے، جب اکثر بڑے بڑے پنے خانوں کو دیکھو، مونچھوں کو انہوں نے وٹ دیا ہوتا ہے، مگر جو لڑکی کہتی ہے اس کے مطابق کرتے ہیں۔ لڑکی کہتی دن ہے وہ کہتا ہے دن ہے، لڑکی کہتی رات ہے وہ رات ہے۔ بڑے بڑے پنے خانوں کو دیکھو، لڑکی ان کو پھنسا لیتی ہے۔ اب اس کمرے میں صحابی کو بھی بند کر دیا اور ساتھ ایک نوجوان لڑکی کو بھی بند کر دیا۔ بڑی حسین و جمیل خوبصورت لڑکی کو چنا گیا، اس کا انتخاب ہوا کہ جس کا حسن، جس کا انداز، جن کی آنکھیں اس صحابی کو اپنی طرف مائل کر دیں۔ اب روایات میں آتا ہے کہ کمرہ بند ہوا، اس میں خوبصورت لڑکی اس صحابی کے سامنے بٹھا دی گئی۔ جب 3 دن بعد کمرہ کھولا، 3 دن بعد کمرہ کھولا تو بادشاہ نے کہا، لڑکی سے پوچھا بھائی بتاؤ اس نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ تو اس نے بادشاہ کو کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم یہ پتہ نہیں انسان ہے، لکڑ ہے، کیا چیز ہے مجھے تو اس کی سمجھ نہیں لگی۔ 3 دن ہو گئے، 3 دن میں اس نے مجھے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔
اس نے میرے حسن پر تھوکا نہیں ہے. حالانکہ میں وہ لڑکی ہوں کہ جب میں بازار سے گزرتی ہوں تو کئی لڑکے اپنی جان دینے پر مجھ پر آ جاتے ہیں, جان نشاور کرنے پر آ جاتے ہیں, مگر اس صحابی نے دیکھا تک نہیں مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا کہ میرا حسن کیسا ہے, میری آنکھیں کیسی ہیں, میری زلفیں کیسی ہیں, دیکھا تک نہیں. تو یہ دیکھو اس طرح کا تقویٰ ہونا چاہیے. رمضان مبارک میں بالکل ایسے ہر گناہ سے بچنا ہے, ہر گناہ سے. کوئی بھی گناہ ہو آپ نے گناہ نہیں کرنا, تب جا کر ایک انسان کی بخشش ہوتی ہے. ورنہ آپ دیکھیں, آپ روزہ بھی رکھیں, لڑکیوں کو بھی دیکھیں, روزہ بھی رکھیں, جھوٹ بھی بولیں, روزہ رکھیں, غیبت بھی کریں, روزہ رکھیں اور دوسروں کو لڑانے کی باتیں بھی کریں, ایسے روزے قبول نہیں ہوتے. ایسا روزہ تو آپ کسی جانور گدھے کو رکھوا دیں, آپ گدھے کو صبح کھلا پلا دیں, کسی منڈے کے ساتھ باندھ دیں اور شام کو اس کو کھلا پلا دیں, جیسے آپ کا روزہ ویسے گدھے کا روزہ. کیا فائدہ ہے روزے کا کہ جس میں آپ کا تقوی برقرار نہیں ہے, آپ کا لیول ہی برقرار نہیں ہے, آپ دین کے خلاف چل رہے ہیں. مومن ہونا چاہیے پکا مومن, سینے کا ایمان کا پکا ہونا چاہیے, کچا مومن نہیں ہونا چاہیے. اب کچے مومن کی مثال, یا آپ کو میں نے صحابی کی مثال دی ہے, پکا مومن. اب کچا مومن کیا ہے؟ ایک بندے نے کہا اچھا مجھے بتاؤ آج کے دور میں سب سے پکا مسلمان کون ہے؟ انہوں نے کہا مسجدہ مولوی. انہوں نے کہا مسجدہ مولوی. اس نے کہا چل پھر میں تجھے دکھاتا ہوں کہ پکا مومن کون ہے. اس نے باہر ایک دمبا ذبح کیا اور تلوار پر خون لگائی, اور جمعے کا ٹائم تھا, جمعہ پڑھا رہا تھا, میرے جیسے کوئی بندہ تھا جمعہ پڑھا رہا تھا. اس نے کہا بھائی بتاؤ تاڑے جی پکا مومن کون ہے, پکا مسلمان؟ ایک نے کہا میں پکا مسلمان ہوں. اس نے کہا چل تو باہر آ. تلوار پکڑی, اس کو باہر لے گیا. ٹھیک ہے, اے بھی باہر نہ ہا ہو کی باتیں نکالی. وہ بندہ بھی ہا ہو کی باتیں نکال گیا, تلوار کو خون لگا کے آ گیا. انہوں نے کہا ایک پکا مسلمان تھا, اس کو میں باہر قتل کر کے آ گیا. اب بتاؤ دوسرا کون پکا مسلمان ہے؟ اب پیچھے بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے کہا جس نے قامت پڑھی تھی, انہوں نے کہا تو پکا مسلمان؟ انہوں نے کہا میں پکا مسلمان نہیں, ساڑھے مولوی صاحب پکے مسلمان. انہوں نے کہا ساڑھے مولوی صاحب پکے مسلمان نے, میں نہیں ہے. وہ میرے جیسا مولوی سے اس سے پوچھا تو پکا مسلمان ہے؟ کہتا بھائی میں تو پکا مسلمان ہے نہیں, میں تو صرف نماز تراویح جنازہ پڑھانا. انہوں نے کہا میں نماز تراویح جنازہ پڑھاتا ہوں, میں کہ پکا مسلمان. پکے مسلمان دے میرے مگر نمازہ پڑھ دے, انہوں نے پڑھو. انہوں نے کہا پکے مسلمان. تو اس بندے نے پھر وہاں پہ کھڑے ہو کر کہا کہ دیکھو یہ تمہارے ایمان کا حال ہے کہ ایک تلوار سے تم ڈر گئے, ایک خون کو دیکھ کر. حالانکہ جس بندے کو میں باہر لے کر گیا اس کو میں نے قتل تھوڑی کیا. اس نے کہا میں پکا مسلمان ہوں. اس بندے کو میں نے داد دی, اس کو میں نے انعام دیا کہ میں قربان ہوں تیرے ایمان پر کہ تو تلوار کے سامنے سے نہیں ڈرا. مقصد یہ ہے کہ رمضان مبارک میں ہمارے گردن پر کسی نے تلوار نہیں رکھی, ہمارے گردن پر کسی نے چھرا نہیں رکھا. ٹھیک ہے, ہم نے امان صرف یہ کہ آپ نے یہ نظریہ رکھنا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے کوئی بھی گناہ کرنے سے پہلے, تب جا کے انسان کی رمضان میں مکمل بخشش ہوتی ہے. اور یاد رکھنا کہ رمضان مبارک کا مہینہ جو بالکل دین شریعت کے مطابق گزار لے, دین شریعت کے مطابق گزار لے, یقین جانیں کہ باقی آپ کے 11 مہینے اللہ تعالیٰ ویسے آپ کی روٹین بنا دے گا. اب ایک روٹین کی مثال لے لیں. ایک بندہ کیا کرتا ہے, سگریٹ نہیں پیتا, نسوار نہیں رکھتا, تو جیسے اس بندے کو سگریٹ اور نسوار کا نشہ لگ جاتا ہے, کیا وہ سگریٹ اور نسوار کے بغیر رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ ایک ہمارا دوست ہم پڑھتا تھے مدرسے میں, رمضان میں نا روزے میں جب 1-2 بجتے تھے نا تو کہتا تھا کاش اللہ جی آپ نے کی نسوار کی چونڈی کی اجازت دی ہوتی نا, بڑا مزہ آتا. چونڈی کی یعنی کہ نسوار شوق ہے نا, شوق لگا ہوا. تو وہ ہم کہتے تھے کہ کاش 1-2 بجے میں ایک پانی کا گلاس پینے کی اجازت ہوتی نا تو چلا سکون ہوتا. وہ کہتا چونڈا, بس ایک چونڈے کی اجازت ہوتی تو مزہ آتا ہے. اس نے کیا کہنا, جیسے افطاری ہونی, افطاری انہوں نے کہنا, لوگوں نے کہنا حضرات روزہ افطار کر لیں, اللہم انی لک صمت و بک آمنت. یعنی کہ اپنا اپنا شوق ہے نا ہر بندے کا. میں چونڈی رکھنی, چادر میں بیٹھ کے وہ نماز پڑھ لے, کھلویا صاف پورا ہونے میرے. کیفیت کی بات کر رہا ہوں کہ جیسے آپ اپنے جسم کو کیفیت بنائیں گے ویسے آپ کا جسم عمل کرے گا. اگر آپ اپنے جسم کو گناہ کی طرف لے کے جائیں گے آپ گناہ پر چلیں گے, اگر آپ نیکی کی طرف جائیں گے تو نیکی کی طرف چلیں گے. بس گزارش ہے آپ سے کہ جیسے نبی پاک نے بد دعا فرمائی ہے کہ رمضان میں جو بندہ اپنی کوشش نہ کروائے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری بھی بد دعا ہے, جبرائیل کی بھی بد دعا ہے اس آدمی کے لیے. تو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا سے بچنا ہے. کوئی بھی قدم ہو آپ یہ سمجھیں کہ اس وقت ہم ایک قید و بند میں ہیں. جب بندہ قید میں ہوتا ہے نا تو بندہ ایسے جو کہ مرضی کے مطابق وقت گزارتا ہے. اب آپ کے مجھے باہر ایسے جو مجھے باہر نکالو, نکالے گا آپ کو باہر نہیں, بلکہ چھتروں کے لیے نکالے گا, آپ کی مرضی کے لیے نہیں نکالے گا. تو آپ یہ سمجھیں کہ ہم اس وقت اللہ رب العزت کی قید میں ہیں, دین کی قید میں ہیں. اور ویسے بھی مومن کے بارے میں کہا گیا دنیا سجن المومن و جنت الکافر, کی دنیا جو ہے یہ مسلمان کے لیے ایک قید خانہ ہے اور مومن اور کافر کے لیے جنت ہے.
ٹھیک ہے، تو آپ یہ سمجھے کہ اس وقت ہم قید خانے میں ہم نے کس کے مطابق مرضی کے مطابق زندگی گزارنی؟ اللہ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الہ العالمین جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بد دعا سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں صحیح معنوں میں رمضان مبارک گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین برحمتک۔